آج کل آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیفرنٹ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں، بھرپور وہ جلسے بھی کر رہے ہیں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ آج چارسدہ میں وہ موجود تھے، حکومتی تجاویز کے حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے حکومت کی تمام جو موجودہ تجاویز ہیں ان کو رد کر دیا۔ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے۔ روزانہ نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی۔ عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی باتیں لا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج جو ہے چیئرمین علماء کونسل مولانا جو ہے ان کا ایک طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے ایک جو ہے بھرپور اجتماع کو خطاب کیا۔ وہاں پہ ہماری انفارمیشن منسٹر جو ہے طاہر صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے حکومتی جو ایک موقف دیا وہ بالکل یکسر مختلف ہے، انگریزی میں وہ کہتے ہیں ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ہے ٹو واٹ مولانا صاحب از سیئنگ۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، طاہر اشرفی صاحب سنیے۔ آج کے مدارس عربیہ کے بورڈ کے ذمہ داران اور علماء مشائخ کا یہ اجتماع حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ نظام مدارس کو برقرار رکھا جائے۔ کسی بھی صورت DGRE کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے اور مدارس کو نظام تعلیم سے ہی وابستہ رکھا جائے۔ حکومت کسی بھی پریشر میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے 2019 میں کہا کہ یہ قانون ہے، ہم نے مان لیا 2019 کا معاہدہ۔ آج آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے ہیں، ایک نیا قانون لائیں۔ 4 سال بعد آپ کہیں گے نیا قانون لائیں، تو یہ تو ایک کھیل بن جائے گا۔ ہمیں مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنی، ہمارے پاس سیاست کے لیے علیحدہ پلیٹ فارم موجود ہیں۔ ناظرین بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ مدرسوں کے حوالے سے سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن مولانا صاحب کا اگر وہ بیان ہم سنا سکے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو اس وقت جو ہے زرداری صاحب موجودہ حکومت کے تمام اکابرین موجود تھے، آن بورڈ تھے، سب نے ایگری کیا تھا۔ وہ شارٹ بھی رکھیے گا، لیکن میں شارٹ پہ جانے سے پہلے وہ آپ کو وہ یہ قانون دکھا دوں۔ ناظرین یہ ایک 2024 ایکٹ اس کو نام دیا گیا ہے، The Act shall be called the Societies Registration Act 2024۔ یہ قانون اس وقت پاس کیا گیا دونوں ہاؤسز سے جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، اور وعدہ حکومت نے کیا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، مولانا صاحب کو سے کیا، اور ہم اسی دوران جو ہے یہ قانون پاس کر کے سائن کر دیں گے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کے اوپر تو سائن کر دیے۔ یہ جو وعدہ کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ وہ قانون ہے، اس کو بغیر اپنے سائنس کے واپس کر دیا، لہذا وہ قانون نہیں بنا۔ اب دوبارہ اس کو اسمبلی میں لانے کا گورنمنٹ پلان کرتی ہے، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب سنیے۔ ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی، اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے۔ میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا۔ میں نے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں 5 گھنٹے کی بحث کی ہے ان کے ساتھ، اور وہاں پر بھی ہم نے اس بل پر اتفاق کر لیا۔ آپ نے اسمبلی سے کچھ اور بل بھی پاس کروائے، زرداری صاحب آپ نے ان سب پہ دستخط کر دیے۔ آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بلوں تو سائن کر دیا لیکن ساڑھے بل تے سائن نہیں کیتا زرداری صاحب، یہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اور آج انہیں ایکسپلین بھی کیا کہ جو قانون نیا بنایا وہ کس مقصد کے لیے تھا۔ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں،
چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہے اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہے. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دونوں اطراف آزاد ہیں, ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے. تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ کون سیاست کر رہا ہے اس ایشو کے اوپر؟ اب وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے آج میں سن رہا تھا ایکسپلین کیا کہ جی ایک شک کے اوپر دونوں ہاؤسز میں اس ٹائم سارے لوگ تھے, نظر آنے والے نہ نظر آنے والے, کہہ رہے سب سے ہم نے ریٹیفیکیشن کروا کے تو پھر ہمارا بل گیا. اب بات ہوئی آج کسی سے؟ نہیں, میری اس پہ بات تو نہیں ہوئی, لیکن کچھ چیزیں ہیں. اب اے پی ایس پر جب حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ مدارس کی رجسٹریشن, جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو رجسٹریشن کی معاملہ ہے, تو ابھی تو ڈسپیوٹ یہی نہیں رجسٹریشن کہاں ہے ان کی, یعنی کہاں پر وہ جائیں. کیا یہ وزارت مذہبی امور کے اندر آئیں گے, جو ان کے ڈی جی ریلیجیس ایجوکیشن ہے ان کے ساتھ وہ منسلک ہوں گے؟ میرے خیال سے وہی جگہ بنتی ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب منسٹری آف انڈسٹریز کے نیچے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. وہ ایشو آئی انڈرسٹینڈ. منسٹری آف انڈسٹریز کا ویسے بظاہر کیا تعلق ہے مدارس کے ساتھ؟ میں نہیں, سوسائٹیز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے. سوسائٹیز ایکٹ میں سوال آپ سے یہ میرا ہے کہ یہ ایشو ہے تو آپ نے اس وقت غلط بیانی حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا, آپ نے قانون پاس کر دیا اور اوپر جا کے وہاں سے پریزیڈنسی واپس کروا لیا. بیسیکلی جو ایشو جتنا بھی ہے, اب اس میں خالی معاملہ یہاں نہیں ہے, اس میں جو مین اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کی شاید فنڈنگ کہاں سے آنی ہے. میں پورا 100% شاید نہیں کہنا چاہیے, ویری سینسٹیو ایشو. فنڈنگ کا آڈٹ ہے, اس کے اوپر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ مدارس کی جو فنڈنگ ہے اور ان کا آڈٹ کے حوالے سے کچھ نہ اس کے اوپر حکومت بات کر رہی ہے نہ وہ بات نہیں کر رہا, لیکن ایکچوئل جو ڈسپیوٹ ہے وہ آئی بلیو اٹس اباؤٹ فنڈنگ. اس کے اوپر مزید آپ تھوڑی سی انفارمیشن لے کے رکھیں, بات کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب, سوال اتنا سا یہ ہے کہ آپ نے اس ٹائم قانون ایک پاس کروا لیا, آپ نے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں 26ویں آئینی ترمیم اور ہم اس بل کے اوپر آپ سائن بھی کر دیں گے. اصل سوال تو یہ ہے نا کہ اگر اس کے اندر کچھ پرابلمس تھی, کوئی ایشوز تھے, تو اسی ٹائم مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت تھی, سوار تھی سر پر, سر پہ سوار تھی. نہیں, سر پہ نہیں سوار تھی, ہم نے بھی سوار کی ہوئی جی جو صاحب, ہم نے تو مسلسل کئی دن تک وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ کرتے رہے ہیں. تھوڑی ویلنے جب وہاں آئی تھی تو اس واسطے جو بھی مطالبے تھے مان لیے. اب آپ کا وقت گزر گیا ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ کیونکہ عدلیہ ہم نے اپنے متحد کر لی ہے تو آپ کی کیا ضرورت ہے, جاؤ پھگتو. چلیں چودھری صاحب, آپ کا اس کے اوپر کامنٹ آ گیا.